کہ میت کے پاس زمین پر بیٹھنا افضل ہے یا چارپائی پر، کیا منع ہے؟ اور دوسری شق سوال کی یہ ہے کہ میت والے کے یہاں کیا روٹی پکانا منع ہے؟ تو آپ علیہ الرحمٰن نے جواب ارشاد فرمایا کہ کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی میت کے پاس زمین پر بیٹھیں یا چارپائی پر بیٹھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح سے آسانی ہو اسی طریقہ سے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب میت رکھی ہو اس وقت میت کے قریب چارپائی پر نہیں بیٹھنا چاہیے، تو فرمایا اس کی کوئی اصل نہیں، تو جس کو جس طرح سے آسانی ہو، اگر کوئی زمین پر بیٹھنا چاہے تو زمین پر بھی بیٹھ سکتا ہے، چارپائی پر بیٹھنا چاہے تو چارپائی پر بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد میں بھی کہ جیسا کہ ہمارے ہاں جو ایک رواج ہے کہ جب کسی کے پاس فاتحہ پڑھنے کے لیے جائیں یا 40 روز تک یا 3 روز تک یہ جو رسمیں ہیں تو زمین پر بیٹھا جائے، جی پھوڑی پر بیٹھے ہیں، تو یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ صرف زمین پر ہی بیٹھنا ہے، اگر چارپائی پر بھی لوگ بیٹھ کر فاتحہ پڑھیں، دعا کریں تو بھی جائز ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور بلکہ 3 دن کے بعد سوگ سمجھ کر ایسا کرنا کہ نیچے ہی بیٹھنا، اوپر نہ بیٹھنا سوگ کی نیت سے، تو یہ پھر ناجائز بھی ہو جائے گا، کیونکہ 3 دن کے بعد میت پر یعنی میت کے گھر والے کسی قسم کا ایسا عمل کریں، ایسا فعل کریں کہ جو وہ میت کی وجہ سے کر رہے ہوں، سوگ کی وجہ سے کر رہے ہوں کہ جی ابھی ہماری فوتگی ہوئی ہے، ہم چارپائی پر کیسے بیٹھ جائیں، تو گویا کہ یہ قسم کا سوگ ہے، تو سوگ اگر منائیں گے 3 دن کے بعد تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا۔ ویسے چارپائی پر بیٹھیں یا نیچے بیٹھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ میت رکھی ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری شق جو سوال کی کہ میت والے کے یہاں میت والوں کے گھر روٹی پکانا منع ہے یا جائز ہے، اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو فرمایا کہ موت کی پریشانی کے سبب وہ لوگ پکاتے نہیں ہیں، پکانا کوئی شرعاً منع نہیں ہے۔ یہ سنت ہے کہ پہلے دن صرف گھر والوں کے لیے کھانا بھیجا جائے اور انہیں باصرار کھلایا جائے، نہ دوسرے دن بھیجیں، نہ گھر سے زیادہ آدمیوں کے لیے بھیجیں۔ یعنی میت کے گھر میں کھانے کا پکانا شرعاً، یہ گھر میں اگر گھر والے کھانا پکائیں تو ناجائز یا منع نہیں ہے، ہاں کیونکہ پہلے دن وہ اپنی میت کے تجہیز و تکفین کے معاملے کے اندر ہوتے ہیں اور غم کے اندر ہوتے ہیں، انہیں وقت نہیں ملتا پکانے کا، اس لیے سنت یہ ہے کہ جو دیگر پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، ان کو یہ حکم ہے، یعنی یہ بھی سنت ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے کہ پہلے دن کے لیے جو گھر والے ہیں ان کے لیے کھانا بھیجا جائے، صرف جتنے افراد گھر کے ہیں اس سے بڑھ کر بھی نہ بھیجا جائے، جی اگر 10 بندے ہیں گھر کے تو 20 بندوں کا کھانا جمع ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ اور ایسے ہی اگر گھر کے اندر دوسرے یا تیسرے روز کھانا بھیجا جائے تو یہ بھی خلاف سنت ہے، پہلے ہی دن کھانا بھیجنا یہ سنت ہے، جو احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اس لیے شرعاً جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میت والے کے گھر میں کھانا پکانا ہی ناجائز ہے، آگ جلانا بھی بلکہ چولہا جلانا بھی منع ہے، تو اس کی شرعاً کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اس کی شرعی طور پر کسی قسم کی دلیل نہیں ہے، صرف ہاں اتنا ہے کہ غم کی وجہ سے کیونکہ وہ پکا نہیں سکتے تو پہلے دن رشتہ داروں کو چاہیے کہ جتنے گھر کے افراد ہیں ان کے لیے کھانا مہیا کریں اپنے گھر سے، یہ سنت طریقہ ہے، جیسا کہ پرانے وقتوں کے اندر ہوتا تھا، ابھی تو جدید دور ہو چکا ہے اور یہ سنت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اگر اس سنت پر عمل کرنا چاہیں تو اب بھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے پہلے دن اگر کھانے کا اہتمام کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور ان کے ساتھ تعاون بھی ہے، معاونت بھی ہے، اور سنت کا اجر و ثواب بھی ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا